آج کے اس جمعہ میں میں نے اپنا جو موضوع خطابت بنایا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ کتاب و سنت میں اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، ہاں بعض تاریخی روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہی اس مہینے کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے جنہیں دین کا کچھ عطا پتہ نہیں، جنہیں دین کا کچھ علم نہیں، وہ اس مہینے کے اندر خرافات مچاتے ہیں دین کے نام پہ، اور بدعات کا ایک بازار گرم رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، بدعات کو سمجھیں اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہمارے وہ مسلمان جو جاہل ہیں، جسے علم نہیں ہے، انہیں بھی یہ بتانے کی کوشش کریں۔ بہرحال آج میں آپ کو میلاد النبی کے تعلق سے زیادہ باتیں بیان کرنے والا نہیں ہوں، میرا چونکہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر شیطانی کام اس طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں اور شیطان نے مسلمانوں کو اس طریقے سے دین کے نام پہ گمراہ کر دیا ہے کہ شریعت الہی پر چلنا بہت ہی زیادہ مشکل بن گیا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت ہے، دعوے کی محبت نہیں بلکہ حقیقی معنوں سے محبت ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے راستہ بالکل آسان قرار دیا ہے کہ شیطان لاکھ تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے، شیطان لاکھ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن تم اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرو۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کائنات کے لوگوں سے کہیے کہ اگر واقعی تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع اور پیروی کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخشے دے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، وہ جس طریقے سے زندگی گزارے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی محبت کا مطلب نبی کی اطاعت و فرما برداری ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی کس طریقے سے رہنمائی کی ہے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے تعلق سے بیان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے
تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دل میں اس کی زینت بٹھا دی گئی ہے، اس کو مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ ایمان کو بڑے ہی اچھے انداز میں دیکھتے ہیں، ایمان اس کے نظروں میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جو بےمان ہوتے ہیں اسے ایمان اچھا نہیں لگتا ہے، وہ ایمان کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر کڑھن محسوس ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایمان سے محبت نہیں ہے بلکہ بےمانی اور شیطانی کی محبت رچ بس گئی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان سے ہم محبت کریں اور دل کے اندر اس کی خوبصورتی کو بٹھائیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے، اور ایسے ہی لوگ نیک کار ہیں۔ اب ذرا بتائیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا کفر کو ہم اور آپ ناپسند کر رہے ہیں؟ کیا گناہ کو ہم اور آپ ناپسند کر رہے ہیں؟ کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ہم اور آپ ناپسند کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم اسی میں لطف ہیں۔ جب اس میں لطف ہیں تو ظاہر سی بات ہے شیطانی حربے سے، شیطانی فتنے سے، شیطانی وسوسے سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر شیطانی حربے سے بچنا چاہتے ہو، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ناپسند کرو اور گناہ کے کام سے بھی کراہیت کرو اور ایمان سے محبت کرو، اپنے دل کے اندر ایمان کی خوبصورتی کے اندر بٹھا لو۔ یاد رکھیے ایمان کی 6 قسمیں ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ جب قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو یقین جانیے اللہ سے جس طریقے سے ایمان لانے کا ہے اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا، اللہ سے جس طریقے سے محبت کرنا چاہیے اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ایمان لانا چاہیے، اس سے کیسی محبت کرنی چاہیے، انہی کتاب کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا۔ فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، سارے ایمانات کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے جانکاری ہو جائے گی، اور جب اچھی طریقے سے جانکاری ہو جائے گی تو اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے اوپر بالکل آسان ہو جائے گا، اس کی محبت بھی ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ چنانچہ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 14 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ تم لوگ تب تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے اور تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، یعنی جب تک تم مجھ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ اور اس کی اگلی حدیث نمبر 15 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہے: والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ، یعنی کائنات میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ اور صرف لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے نفس سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6632 میں عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے۔ فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
दुनिया के सारे चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हाँ, आपकी मोहब्बत से ज्यादा मैं अपने नफ्स से, अपनी जान से मोहब्बत करता हूं। ये सुनकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ला वल्लदी नफ्सी बियदिही, नहीं कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका, कामिल मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से ज्यादा महबूब न बन जाऊं, जब तक कि तुम मुझसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करने लगो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फइन्नहुल आना वल्लाहि ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, अब अल्लाह की ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मेरे नजदीक मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात को सुना तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायनात की हर चीज से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल आन या उमर, हाँ हाँ ऐ उमर, अब तू कामिल मोमिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6 के अंदर बयान फरमाया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों के ऊपर अपने जान से ज्यादा बढ़ करके हैं। मोमिनों की अपने जान की भी कोई कदर कीमत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी जाएगी हर मामलात में। न अपनी जान को तरजीह दी जाएगी, न माँ बाप को तरजीह दी जाएगी, न बच्चों को तरजीह दी जाएगी, न बीवियों को तरजीह दी जाएगी, न खानदान और रिश्तेदारों को तरजीह दी जाएगी, न ही कायनात के किसी इंसान को तरजीह दी जाएगी। सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत की जाएगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाएगी। लेकिन इस मोहब्बत का तकाजा क्या है? इस मोहब्बत के तकाजे के ताल्लुक से एक अरबी शायर कहता है, लौ काना हुब्बुका सादिकन लअताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। देखो, अगर वाकई तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम अपने महबूब की बात मानो, तुम उसकी बात मानो, उसकी बात तुम मानते क्यों नहीं हो? अगर वाकई तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें अपने महबूब की बात माननी चाहिए। इसलिए कि जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है वो अपने महबूब की बात मानता है, वो अपने महबूब की इताअत व फरमाबरदारी करता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा किराम मोहब्बत करते थे तो ये दावे की मोहब्बत नहीं होती थी, इताअत व फरमाबरदारी की मोहब्बत होती थी, वो बेलौक मोहब्बत होती थी। आमतौर पर आप लोग मोहब्बत के किस्से और कहानियां सुनते हैं, देवमालाई किस्से और कहानियां। हम अपने स्टेज से इन चीजों को बयान नहीं करते हैं, लेकिन बात आई है तो आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि लैला मजनू का किस्सा बिल्कुल मोहब्बत का मशहूर है और उसके बारे में ये बयान किया जाता है कि उनके इतने आशिक थे कि उनके घर के सामने पूरा मैदान खचाखच भर गया था। हर एक कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे तुमसे इश्क है। किसी ने जाके लैला से कहा कि तुम्हारे तो उस शाद यहाँ बहुत ज्यादा है, आखिर तुम किससे शादी करोगी, तुम किससे मोहब्बत करोगी, तुम किसे अपनाओगी? तो वो कहती है कि मैं आजमाऊंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि असली आशिक कौन है। वो बाहर आके कहती है कि तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते हो? तो सबने कहा कि हाँ। कहा कि क्या मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? सबने कहा हाँ, सब करने के लिए तैयार है। कहा क्या जान देने के लिए भी तैयार हो? कहा जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा कि सबके हाथ में एक एक चाकू दे दो। सबके हाथ में चाकू दे दिया गया और उसके बाद इसने ऐलान किया कि जो मुझसे सच्चा मोहब्बत करता है वो मर जाए, मेरे वास्ते अपने जान को कुर्बान कर दे। सब एक एक करके हंसने लगे, कहने लगे जान ही नहीं रहेगी तो मोहब्बत कैसे करेंगे? और एक उसमें से सच्चा आशिक बचा हुआ रह गया। उसने कहा हाँ, अब बोलिए, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, क्या मैं नेजा अपने सीने पे उतार लूं? कहा कि नहीं, आजमाइश में तुम खड़े उतर गए। मेरे भाइयों, ये चूंकि आज दुनिया के लोग ऐसे ही चीजें देखते हैं, ऐसे ही चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ही चीजों को सही समझते हैं, इसीलिए मैंने ये चीज बताई। तो असली मोहब्बत का तकाजा
وجہ یہ ہے کہ ایک انسان بے لوث محبوب سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، دیکھو مکہ کے لوگ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم لوگ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کیا صحابہ کرام نے اس وقت کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ ہم سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ جو کہیں ہم اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں گے، وہاں سے کود جائیں گے، وجہ ہم نہیں پوچھیں گے۔ آپ اگر ہمیں حکم دیں سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم وجہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محبوب کی عقیدت اور محبت کا تقاضا اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ماننے والے کو تعلیم دیتے تھے کہ محبت کا تقاضا اطاعت و فرما برداری ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1094 ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک صفہ تھا، ایک چبوترا تھا، غریب جو صحابہ کے وہیں آ کے رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی بازو میں ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اگر اٹھتے تھے تہجد وغیرہ کی نماز کے لیے، یہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وضو کا پانی پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کا پانی لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سل، مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، تم میری خدمت کر رہے ہو۔ تو یہ سن کر کے وہ بیان کرتے ہیں، فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے آج میری رفاقت، میری صحبت آپ کے ساتھ ہے، آپ مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کے بازو میں آپ کا حجرہ ہے، اور میں بھی مسجد میں رہتا ہوں، ہمیشہ ملاقات ہوتے رہتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری صحبت، میرا اٹھنا بیٹھنا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یہ پورا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہا، اوا غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگتے ہو؟ قلت ہوا ذات، اس صحابی نے کہا، میں نے کہا کہ نہیں، بس یہی ہم کو چاہیے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَأَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنے معاملے میں کثرت سجود کے ذریعے سے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھ کر کے میری مدد کیا کرو۔ تم اگر میری بات مان کر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرو گے تو ہی جنت میں تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیو؟ ایک انسان اسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا پسند کرتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ صحابی رسول ابھی دنیا میں ساتھ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جنت میں بھی میں اپنے محبوب کے ساتھ رہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دعویٰ کرنے سے، تمہارے مانگنے سے ٹھیک ہے تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر میری اطاعت و فرما برداری کرو، زیادہ سے زیادہ نفلی نماز کا اہتمام کرو، عبادت کرو گے تبھی تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ اور اس حدیث کو بیان کر کے ایسے ہی لوگ جو بدعت و خرافات کا بازار گرم کرتے ہیں، جس کے اندر کوٹ کر کے گمراہی پھیلی ہوئی رہتی ہے، یہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا ہی نہیں مختار کل کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جنت اور جہنم کے مالک بھی کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب اس حدیث سے بھی یہ لوگ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو مانگو کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی صحبت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ سے زیادہ نفلی نماز پڑھ کے میری مدد کرو، کیونکہ تم عبادت کرو گے تبھی میں تمہارے بارے میں سفارش کر پاؤں گا، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب مہیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں
جنت میں جاتے ہو جنت والے اعمال کرو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7280 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى، میری ہر امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابى، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ اگلے دعوے کہ محبت سے کوئی انسان جنت میں جانے والا نہیں، جنت میں تو وہی شخص جائے گا جو انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑے ہی صاف شفاف دین پر چھوڑا اور کہا دیکھو میں تمہارے درمیان جو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب و سنت، اس کے مطابق عمل کرو گے تبھی تم گمراہ ہوگے، اس کو چھوڑو گے تم راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ چنانچہ دیکھیں ابن ماجہ حدیث نمبر 42 اور 43 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بعد تم لوگوں میں سے جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، ایسے اختلافات کے وقت تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین مہدیین کے سنت پر عمل کرنا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا اور اپنے دانتوں سے اس کو چمٹا کے رہنا۔ جس طریقے سے شکاری جو جانور رہتے ہیں اپنے شکار کو دانت میں چبا لیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ تاکہ دانت سے چھوٹے نہ اور بھاگتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہیں سنت چھوٹ نہ جائے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، دانت سے چمٹا کے رہنا، کسی بھی حال میں میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا اور نئی نکالی ہوئی چیز سے بچنا۔ نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بدعت سے بچنے کا طریقہ کہ میرے اور میرے ہدایت یافتہ خلیفہ کے سنت پر عمل کرنا، نئی نکالی ہوئی چیز سے بچنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو ماہ ربیع الاول آ گیا ہے اور اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طریقے سے بدعت و خرافات کا بازار گرم کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ میلاد النبی کیا جاتا ہے۔ کیا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتاب و سنت کا مطالعہ کیجیے گا؟ کہیں پہ بھی آپ نے حکم نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی میلاد نہیں منائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخصیت جس نے یہ کہا کہ میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جو صحابی اپنی جان سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، جو صحابہ کرام بلا چو چرا پہاڑ سے کودنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سمندر سے میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیا ان صحابہ کرام کو، کیا ان خلفائے راشدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ پھر ان لوگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں منائی؟ کیوں نہیں منائی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پہ خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ تو جو چیز ضروری ہے اسلام کے اندر، جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان کے بارے میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے قریب کرنے والی جتنے بھی چیزیں ہیں اور جہنم سے بچنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام کو واضح کر دیا گیا ہے، ان تمام چیز کو بیان کر دیا گیا ہے، یعنی جنت میں جانے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے، جہنم سے بچنے کے جو اعمال ہیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا۔ جب بیان کر دیا تو اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے، میلاد النبی کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، پھر یہ جنت میں جانے والا اعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ابھی ہم لوگ نماز پڑھیں گے، آخری آیت میں پڑھیں گے وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اے اللہ تو ہمیں انعام کردہ لوگوں کے راستے پہ تو چلا، لیکن جن کے اوپر تو نے غضب کیا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بیان فرمایا تم لوگ ضرور بھی ضرور پچھلے قوم یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، اس کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی ضب کے دل میں سوراخ میں گھسے ہیں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے۔ ضب کہتے ہیں عربی میں، اس کو ہم لوگ گوئی سانپ کہتے ہیں، ہمارے زبان میں اس کو گوئی سانپ کہتے ہیں۔ تو گوئی سانپ کا سوراخ اس کا چھید کتنا رہتا ہے؟ تھوڑا رہتا ہے، اس میں کوئی انسان داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پہ کیسے چلو گے کہ اگر وہ لوگ اس سوراخ میں داخل ہونا ممکن بنائیں گے تو تم لوگ بھی ممکن بنا کر کے اس میں گھس جاؤ گے، اتنی مشابہت اختیار کرو گے۔ اور ابو داؤد کی حدیث کے اندر بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ یقیناً میلاد منانا، برتھ ڈے منانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ سے آیا ہے۔ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، وہ دیکھ کر کے ان ظاہر مسلمانوں نے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ اور بدعت کو ایجاد کر کے بدعت و خرافات کو رواج دے کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام فرشتوں اور تمام مومنین کی لعنت کے لوگ مستحق ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ تمام سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ ایک انسان کی موت کب واقع ہو گئی کسی کو نہیں معلوم ہے، اسی لیے آخرت کی فکر کیجئے، اور آخرت کی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب و سنت کا صحیح علم حاصل کیجئے، اور صحیح علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیجئے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہم انسان میں ہو سکتی ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے بدعت و خرافات اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رسول تمام فرشتے تمام مومنین کی لعنت رستی ہے، اور ایسے انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو شرک کے بارے میں جاننے کا ہے، بدعت کے بارے میں جاننے کا ہے، ان سے بچنے کا ہے، اپنے دوست و احباب کو بچانے کا ہے۔ ہمارا اور آپ کا جن مسلمان سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جنہیں دین کا علم نہیں ہے لیکن نادانی کی وجہ سے ایسے کام کر رہے ہیں، آپ جب ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو انہیں اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ انہیں کہیے کہ آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ سے زیادہ صحابہ کرام کو محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا؟ تم اس کو عید کہتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ جس کا تذکرہ نہ حدیث میں ہے، جس کا ثبوت نہ امام اور محدثین کی کتاب میں ہے، جس کو نہ کبھی محدثین نے منایا، نہ ائمہ کرام نے منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے ان بھائیوں تک بھی پیغام پہنچائے، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے۔